وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ کو اے نبی تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا بھی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ انکار قیامت کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے جھٹلانے کا کوئی تعجب نہ کریں، یہ ہیں ہی ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر بے شمار نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی قدرت کا ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے کہ سب کے خالق اللہ ہی ہیں، پھر قیامت کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر روزمرہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ ہر عقل مند جان سکتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بہت بڑی چیز ہے، اور دوبارہ پیدا کرنا بنسبت پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے کے بہت آسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا: اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر، یعنی جس اللہ نے آسمان و زمین بغیر تھکے پیدا کر دیا، کیا وہ اللہ مردوں کو جلانے پر قادر نہیں؟ بے شک ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ کفار ہیں، ان کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق ہوں گے، اور یہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اے نبی، یہ کفار آپ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں۔ بے شک آپ کے رب البتہ بخشنے والے ہیں لوگوں کی بیجا حرکتوں پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کے رب بڑی سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عذاب کا وقت مقرر ہے۔ یہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی جلد ہی کیوں نہیں لاتے؟ کہتے تھے کہ اے وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ پر ذکر الہی اترتا ہے، ہمارے نزدیک تو پاگل ہے، اگر بالفرض سچا ہے تو عذاب کے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ فرشتے حق اور فیصلے کے ساتھ ہی آیا کرتے ہیں، جب وہ وقت آئے گا اس وقت ایمان لانے یا توبہ کرنے یا نیک عمل کرنے کی فرصت و مہلت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 اور 55 میں فرمایا: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، 2 آیتوں تک، اور ایک جگہ یعنی سورہ معارج کی آیت نمبر 1 میں فرمایا سأل سائل، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے ایمان اس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور ایماندار اس سے خوف کھا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ عذاب آنا برحق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اے اللہ، قیامت سے پہلے ہی ہمارا معاملہ نمٹا دیجئے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ کفار کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا کوئی اور المناک عذاب نازل فرمائیے۔ مطلب یہ ہے کہ بوجہ اپنے کفر و انکار کے اللہ کے عذاب کا آنا محال سمجھ کر اس قدر نڈر اور بے خوف ہو گئے تھے کہ عذابوں کے اترنے کی آرزو اور طلب کیا کرتے تھے۔ یہاں فرمایا کہ ان سے پہلے کے ایسے لوگوں کی مثالیں ان کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ عذاب الہی میں پکڑ لیے گئے۔ یہ تو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم و کرم ہے کہ گناہ دیکھتے ہیں اور فوراً انہیں پکڑتے نہیں، ورنہ روئے زمین پر کسی کو چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ نہ چھوڑتے۔ دن رات خطائیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ عذاب پر قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ کے عذاب بھی بڑے خطرناک، نہایت سخت اور بہت درد اور دکھ دینے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 147 میں فرمایا
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ کہ اگر اے نبی یہ کفار آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ تو کشادہ رحمتوں والے ہیں، لیکن اللہ کے آئے ہوئے عذاب گنہگار پر سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے پروردگار اے نبی جلد عذاب کرنے والے اور بخشنے اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 49 میں فرمایا، نبّ عبادی الی آخرہ، یعنی اے نبی میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہوں اور میرے عذاب بھی بڑے دردناک ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں امید و خوف و لالچ کا ایک ساتھ بیان ہوا ہے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہے کہ حسن بن عثمان ابو حسان الرمادی رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، دیکھا کہ رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اپنے ایک امتی کی شفاعت کر رہے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو اتنا کافی نہیں کہ میں نے سورہ رعد میں آپ پر یہ آیت وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ نازل فرمائی ہے۔ ابو حسان فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو اے نبی صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہبر ہوتا ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اللہ کے پاس اندازے سے ہے، چھپے کھلے کے وہ اللہ عالم ہیں، سب سے بڑے اور سب سے بلند و بالا۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ کافر لوگ عذر و اعتراض کہا کرتے تھے کہ جس طرح اگلے پیغمبر معجزے لے کر آئے، یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لائے؟ مثلا صفا پہاڑ سونے کا بنا دیتے، یا مثلا عرب کے پہاڑ یہاں سے ہٹ جاتے اور یہاں سبزہ اور نہریں ہو جاتی۔ پس ان کے جواب میں اور جگہ ہے کہ ہم یہ معجزے بھی دکھا دیتے، مگر اگلوں کی طرح ان کے جھٹلانے پر پھر اگلوں جیسے ہی عذاب ان پر آ جاتے۔ تو ان کی ان باتوں سے مغموم و متفکر نہ ہو جایا کریے۔ آپ کے ذمے تو اے نبی صرف تبلیغ ہی ہے، آپ ہدایت دینے والے نہیں۔ ان کے نہ ماننے سے آپ کی پکڑ نہ ہوگی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ ہر قوم کے لیے رہبر اور داعی ہے، یا یہ مطلب کہ ہادی میں ہوں، آپ ڈرانے والے ہیں۔ اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی ہر امت میں ڈرانے والا گزرا ہے، اور مراد یہاں ہادی سے پیغمبر ہے۔ پس پیشوا رہبر ہر گروہ میں ہوتا ہے جس کے علم و عمل سے دوسرے راہ پا سکیں۔ اس امت کے پیشوا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ معجم الاوسط اور معجم الصغیر للطبرانی اور زوائد المسند عبداللہ میں حسن سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس جگہ اس آیت میں ہادی یعنی ہدایت دینے والے سے مراد قریش کے ایک آدمی ہے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کی حقیقت سے صرف اللہ تعالی آگاہ ہیں۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تمام جاندار مادائیں حیوان ہوں یا انسان، ان کے پیٹ کے بچوں کا، ان کے حمل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، یعنی مرد ہے یا عورت، اچھا ہے یا برا، نیک ہے یا بد، عمر والا ہے یہ بے عمر کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں فرمایا ہوا اعلم بکم الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں جبکہ تمہیں زمین سے پیدا کرتے ہیں اور جبکہ تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہو۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم الآیہ، یعنی وہ اللہ تو ایسے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری پیدائش میں، تین تین اندھیروں میں۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ الآیہ،
یعنی ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے نطفے کو خون بستہ کیا، خون بستہ کو لوتھڑے گوشت کا کیا، لوتھڑے کو ہڈی کی شکل میں کر دیا، پھر ہڈی کو گوشت چڑھایا، پھر آخری اور پیدائش میں پیدا کیا۔ پس بہترین ہے خالق اللہ تعالی، بابرکت ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ بصورت خون بستہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی خالق کل ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جسے 4 باتوں کے لکھ لینے کا حکم ہوتا ہے، اس کا رزق، عمر اور نیک و بد ہونا لکھ لیتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، وہ فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ، مرد ہوگا یا عورت، شقی یعنی بدبخت ہوگا یا سعید خوشبخت ہوگا، اس کی روزی کیا ہے، عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اور وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری نے صحیح ابن حبان، سنن الکبریٰ، معجم الاوسط للطبرانی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں بجز اللہ تعالیٰ علیم و خبیر کے اور کوئی نہیں جانتا۔ کل کی بات اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پیٹ کیا بڑھتے ہیں اور کیا گھٹتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب برسے گی اس کا علم بھی کسی کو نہیں۔ کون شخص کہاں مرے گا اسے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ پیٹ کیا گھٹاتے ہیں اس سے مراد حمل کا ساقط ہو جانا ہے، اور رحم میں کیا بڑھ رہا ہے، کیسے پورا ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کو بخوبی علم رہتا ہے۔ دیکھ لو کوئی عورت 10 مہینہ لیتی ہے، کوئی 9، کسی کا حمل گھٹتا ہے کسی کا بڑھتا ہے۔ 9 ماہ سے گھٹنا، 9 ماہ سے بڑھ جانا اللہ کے علم میں ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں 2 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، یعنی میری پیدائش سے پہلے۔ جب پیدا ہوا تو میرے اگلے 2 دانت نکل آئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ حمل کی انتہائی مدت 2 سال کی ہوتی ہے۔ کمی سے مراد بعض کے نزدیک ایام حمل میں خون آنا، اور زیادتی سے مراد 9 ماہ سے زیادہ حمل کا ٹھہرا رہنا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 9 سے پہلے جب عورت خون کو دیکھے تو 9 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، مثلا ایام حیض کے۔ خون کے گرنے سے بچہ اچھا ہو جاتا ہے، اور نہ گرے تو بچہ پورا پاٹھا اور بڑا ہوتا ہے۔ مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بالکل بے غم، بے کھٹکے اور با آرام ہوتا ہے۔ اس کی ماں کے حیض کا خون اس کی غذا ہوتا ہے، جو بے طلب با آرام اسے پہنچتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کو ان دنوں حیض نہیں آتا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زمین پر ٹکتے ہی چلاتا ہے۔ اس انجان جگہ سے اسے وحشت ہوتی ہے۔ جب اس کی نال کٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی ماں کے سینے میں پہنچا دیتے ہیں، اور اب بھی بے طلب و بے جستجو، بے رنج و غم، بے فکری کے ساتھ اسے روزی ملتی رہتی ہے، یعنی ماں کا دودھ۔ پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کھانے پینے لگتا ہے، لیکن بالغ ہوتے ہی روزی کے لیے ہائے ہائے کرنے لگتا ہے۔ موت اور قتل تک سے روزی حاصل ہونے کا امکان ہو تو پسو پیش نہیں کرتا۔ افسوس اے ابن آدم تجھ پر حیرت ہے، جس اللہ نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں روزی دی، جس اللہ نے تجھے تیری ماں کی گود میں روزی دی، جس اللہ نے تجھے بچے سے بالغ بنانے تک روزی دی، اب تو بالغ اور عقل مند ہو کر یہ کہنے لگا کہ ہائے کہاں سے کھاؤں گا، موت ہو یا قتل ہو۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، ہر چیز اللہ کے پاس باندازہ ہے، رزق اجل سب مقرر شدہ ہے۔ بخاری، مسلم، سنن نسائی، بیہقی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی صاحبہ نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ میرا بچہ آخری حالت میں ہے، یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، قریب ہے کہ مر جائے۔ رسول اللہ کا تشریف لانا میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اور ان سے کہہ دو، یعنی میری بیٹی سے، کہ جو اللہ لے لیں، یعنی تمہارے بیٹے کو اگر مار دیں، موت دے دیں، وہ اللہ ہی کا ہے، جو دے رکھے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ ہر چیز کا صحیح اندازہ اللہ کے پاس ہے۔ ان سے کہہ دو کہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی جانتے ہیں جو بندوں سے پوشیدہ ہے، اور اسے بھی جو بندوں پر ظاہر ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ وہ اللہ سب سے بڑے ہیں، وہ ہر ایک سے بلند ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ساری مخلوق اللہ کے سامنے عاجز لاچار ہے۔
تمام سر اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمام بندے اللہ کے سامنے عاجز لاچار اور محض بے بس ہیں۔